بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجال محمد تحفہ یا علی مدد۔ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی امان سے۔ اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان میں 14 رمضان کو جناب مختار ثقفی کی شہادت واقع ہوتی ہے، تو ان کے ہی موضوع سے ہم نے آج ویڈیو بنانی ہے۔ قیام کے بعد 18 ماہ کوفے پہ حکومت کرنے کے بعد آخرکار 14 رمضان سن 67 ہجری قمری کو 67 سال کی عمر میں حضرت مختار موصب بن زبیر لانتی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ موصب بن زبیر کے حکم پر حضرت مختار کے ہاتھوں کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیلوں کے ذریعے لگائے گئے، لیکن جب حجاج بن یوسف کوفہ پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے حضرت مختار کے ہاتھوں کو دفن کرایا۔ یہ ہیں جناب امیر مختار ثقفی کے کچھ دردناک مصائب۔ ایک دن مولا علی نے جب مختار بچپن کی عمر میں تھے اپنے زانوں میں بٹھایا ہوا تھا اور انہیں کیس کا لقب دیا۔ حضرت علی نے 2 دفعہ انہیں کیس کہہ کر پکارا، اسی وجہ سے انہیں کسان کہا جاتا تھا۔ سجاد علیہ السلام کے بیٹے فرماتے ہیں جب مختار نے ابن زیاد مالون اور عمر سعد مالون کا سر امام کے پاس بھیجا تو آپ سجدے میں گر گئے اور سجدہ شکر میں خدا کی اس طرح حمد کی۔ ویسے تو یہ عربی میں ہے پر میں آپ کو اردو میں ترجمہ بتاتی ہوں۔ تمام تعریف ہے اس خدا کے جس نے ہمیں ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لیا، خدا مختار کو جزائے خیر عطا کرے۔ رجال کشی میں امام نے یہ فرمایا ہے، 127 پیج نمبر۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زبانی قیام مختار کی بشارت بھی ہے۔ علامہ مجلس رحمۃ اللہ علیہ روضہ عاشور کے حالات میں ذکر فرماتے ہیں، امام حسین نے لشکر کوفہ اور شام کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے ذیل میں کوفیوں اور شامیوں کی اس طرح ملامت کی، بہت جلد ایک ثقفی جوان مرد اس پر مسلط ہوگا تاکہ انہیں موت و لذت کا تلخ جام چکھائے۔ ہمارے قاتلوں میں سے کسی کو معاف نہیں کرے گا، ہر قتل کے بدلے میں قتل، ہر ضربت کے بدلے میں ضربت، میرے دوستوں کا، میرے اہل بیت علیہ السلام کا اور میرے شیعوں کا ان سے انتقام لے گا۔ اس بک کا ریفرنس تنقیح الملال مکانی جلد 3 صفحہ نمبر 205 میں درج ہے۔ آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی کہتے ہیں مختار کا خروج اور امام حسین کے خون کا بدلہ لینا، امام حسین کے قاتلوں کو قتل کرنا بلا شبہ اللہ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کے رسول اور ائمہ طاہرین کی رضا مندی بھی۔ اور میثم نے مختار کو بتا دیا تھا جب وہ دونوں عبداللہ ابن زیاد کی قید میں تھے کہ مختار رہا ہو جائے گا، امام حسین کے خون کا بدلہ لے گا۔ اور بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مختار کا خروج امام سجاد علیہ السلام کی خاص اجازت سے تھا۔ ربیع الاول سن 66 ہجری قمری کو مختار نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے وفا اصحاب کے خون کا بدلہ لینے کی نیت سے قیام کا آغاز کیا، تو کوفہ کے شیعوں نے بھی مختار کا ساتھ دیا۔ مختار کہا کرتے تھے خدا کی قسم اگر قریش کا 2/3 حصہ بھی قتل کیا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہیں باوفا جناب امیر مختار ثقفی جن کو بچپن ہی سے جناب امیر المومنین نے اس لقب سے نوازا جن کو کسی لقب سے خاص ہی نوازا جاتا ہے، اور امام حسین نے بھی اپنے خطبے میں ان کی بشارت کی تھی، اور امام سجاد علیہ السلام بھی ان سے راضی تھے اور تمام ائمہ طاہرین ان سے راضی ہیں، ان سے خوش ہیں۔ کہا جاتا ہے روایات کے مطابق کہ جب تک جناب مختار نے قتل آل محمد کا بدلہ نہیں لیا تب تک ہاشمی عورتوں نے اپنے سروں میں تیل اور سرما نہیں لگایا۔ یہ سب سے بڑی جناب مختار کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ وہ محبان اہل بیت کے وہ عاشق رہے جن کا رتبہ شاید ہی کسی لوگوں کو ملا ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام جن سے خود راضی ہوں، جن کے بارے میں وہ خود نام لے کے اس شخصیت کا ان کو دعا دیں، تو وہ شخصیت کیا ہوگی جو آل محمد کا دل خوش کرے، اور وہ جناب مختار ہیں جو 67 سال کی عمر میں جن کو شہید کیا گیا تھا، ورنہ تو کوئی بھی ان کے مقابلے میں آنا بہت ہی مشکل تھا۔ اللہ حافظ۔